الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین جو حساب کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم. نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جن پر غضب کیا گیا. ولا الضالین. اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. الحمدللہ کل سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ ابتدائی باتوں کا تذکرہ ہوا تھا. اس میں آخر میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن مجید کے مضامین میں بنیادی مضمون بلکہ اگلی تمام کتابوں کے اندر اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کے اندر جو بنیادی مضامین میں اصل مضمون ہے وہ توحید، رسالت اور قیامت کا ہے. اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب انداز میں ڈائریکٹ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ آپ تلاش کریں گے تو ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اس قسم کے الفاظ سورہ فاتحہ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. مگر رب ذوالجلال کا کلام بڑا معجز ہوتا ہے. اس کے اندر علوم ہوتے ہیں. ان علوم کو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء پر کھولتے ہیں اور علماء مفسرین قرآن اور پھر حدیث ان دونوں کو سامنے رکھ کر تفسیر بیان فرماتے ہیں. تو انہوں نے الحمدللہ اس کے اندر توحید کو بھی ثابت کیا ہے، رسالت کو بھی ثابت کیا ہے. البتہ قیامت کا تو تذکرہ بالکل مالک یوم الدین میں صراحتاً ہے. الحمدللہ رب العالمین. حمد کس کو کہتے ہیں؟ الحمد. کل آیا تھا کہ اس سورت کا ایک نام سورۃ الحمد ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں پہلے ہی لفظ الحمد ہے. حمد کہتے ہیں کوئی ایسی ذات کہ جس کے اندر ہر قسم کے کمالات ہوں، ہر قسم کی خوبیاں ہوں، اور وہ کمالات اور خوبیاں ان کی اپنے اندر ذاتی ہوں. ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کے اندر موجود ہوں، کسی سے انہوں نے سیکھ کر، کسی سے پڑھ کر، کسی کے سامنے شاگردی اختیار کر کے کمالات حاصل کیے ہوں، وہ نہیں. وہ تو عطائی کہلاتے ہیں. کسی دوسرے کی وجہ سے دوسرے کے اندر جو کمالات اور صفات پیدا ہوتے ہیں وہ عطائی کہلاتے ہیں. کسی کے محنت کرنے کے نتیجے میں، کسی کے سامنے شاگرد بننے کے نتیجے کے اندر وہ صفات اور وہ کمالات، وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ نہیں. حمد ایسی
تعریف کو کہا جاتا ہے کہ ہم ایسی ذات کی تعریف کریں کہ ان کے اندر تمام کمالات ہوں اور کمالات پھر ان کے ذاتی ہوں، کسی سے انہوں نے حاصل نہ کیے ہوں، اور پھر ہم ان کمالات کو بطور تعظیم کے اپنے زبان سے بیان کریں، اپنے افعال سے اس کا اظہار کریں، اس کو حمد کہا جاتا ہے، الحمد۔ لہذا حمد سے مراد اب کیا ہوگا؟ جب ہم یوں کہیں گے میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس لیے لفظ حمد اللہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ ہی کے اندر کمالات ان کے ذاتی ہیں، تو تمام کی تمام تعریفیں، پھر انشاءاللہ کچھ اور ڈیٹیل بعد میں آئے گی۔ یہ ہے حمد کے معنی۔ پھر اس کے بعد للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ نام ہے اس ذات عالی کا جو تمام کمالات کا جامع ہو، جتنے بھی کمالات، جتنے بھی اچھے اچھے صفات، جتنی بھی بہتر سے بہتر خوبیاں ہو سکتی ہوں، وہ تمام کمالات ان کے اندر موجود ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کے عیوب سے بالکل پاک اور منزہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی ان کے اندر عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ اللہ ایسی ذات کا نام ہے، اسی لیے رب ذوالجلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ ان کا نام ہے، علم ہے، اور ان کو علم ذاتی کہا جاتا ہے، یہ ان کا ذاتی نام ہے۔ اور پھر ان کے جو مشہور 99 اسماء حسنہ ہے، 99 تو ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اس اعتبار سے 99 اسماء حسنہ ہم کہتے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء صفات بہت بے شمار ہیں۔ ایک حدیث کے اندر البتہ 99 کا تذکر آتا ہے، اس لیے ہم 99 اور 99 کہہ دیتے ہیں، ورنہ 99 کے اندر منحصر نہیں ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ اس کے علاوہ بے شمار ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ سب اللہ کی صفت ہیں، لہذا اللہ کی صفات بہت ساری ہیں، مگر ان کا ایک علم ذاتی اللہ ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص کا نام عبدالرحمن ہے، اور ماشاءاللہ پھر اس عبدالرحمن نے محنت کی، کوششیں کی، قرآن پاک کا حافظ ہوا، قاری ہوا، عالم ہوا، مفتی ہوا، محدث بنا، یا دنیا کے اعتبار سے کوشش محنت کرنے کے بعد انسان ڈاکٹر بن گیا، انجینئر ہو گیا، اور دنیا کی جو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں وہ حاصل کر لی۔ تو ایسے شخص کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ عبدالرحمن تو اس کا نام ہے، باقی یہ ڈاکٹر ہے یا عالم ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہیں، یہ سب ان کی ڈگریاں ہیں، صفتیں ہیں جو انہوں نے محنت کر کے حاصل کی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ کا نام تو ان کا علم ذاتی ہے، اور اس کے بعد الرحمن ہے، الرحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ان کے اسماء حسنہ، اسماء صفات کہلاتے ہیں۔ اسی لیے لفظ اللہ جو ہے، جب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ایسی ذات کا نام ہے کہ جو تمام کمالات کا جامع ہو، اور وہ کمالات پھر ان کے ذاتی ہوں، اس لیے لفظ اللہ کا اطلاق اللہ کے سوا ہم کسی کے اوپر نہیں کر سکتے۔ کسی مخلوق کو، چاہے وہ اپنے اعتبار سے بہت کامل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامل شخص نہیں ہے، مگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تعارف کرائیں گے تو یوں ہی کہیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اگر کوئی شخص یوں کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے تو ناممکن ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نام اللہ کے لیے استعمال ہوگا۔ تو الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اسماء حسنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ نے جو اعمال کیے ہیں، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، وہ سب کے سب اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر بڑی جامع جامع دعائیں، حمد کے کلمات ہیں، تو انسان ان حمد کے کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد بیان کرے تو ڈائریکٹ اللہ کی حمد ہو رہی ہے، اور اللہ ہی کے لیے یہ حمد ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کائنات اور یہ دنیا، آسمان و زمین جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب و غریب چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایسی ایسی خوبصورت چیزیں ہیں، خوبصورت فلاور ہے، خوبصورت مناظر ہیں، خوبصورت دلکش قدرتی مناظر ہیں۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں، باغ میں، ماؤنٹین کے اوپر، کیا کیا بہترین مناظر ہے کہ انسان ان مناظر کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے۔ بہترین قسم کے فروٹ ہیں،
حالانکہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت۔ زمین مٹی ایک ہے، مگر اسی ایک مٹی میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کس قسم کے فروٹ پیدا فرمائے، کیسے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے اور غذا کی چیزیں پیدا فرمائی۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد۔ ایک پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، ایک پانی سب کو پہنچتا ہے، اور ایک ہی زمین ایک ہی مٹی ہے، مگر کہیں کھجور پیدا ہو رہا ہے، کہیں مینگو ہے، اور مینگو کے اندر بھی کتنی قسمیں، کھجوروں کے اندر بھی کتنی قسمیں۔ انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو کھجور کی تعریف کرتا ہے کتنی شیرین ہے، مینگو کی تعریف کرتا ہے، فلاور کی تعریف کرتا ہے۔ تو دنیا میں یہ دلکش مناظر ہیں، قدرتی مناظر ہیں، بہترین قسم کے پرندے، بعض پرندے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ اتنی بہترین برڈ، چڑیا اور ایسے ایسے بہترین اللہ نے پرندے بنائے ہیں۔ جانوروں کو دیکھو تو کیسے کیسے جانور، انسانوں کو دیکھو تو ان کے اندر بھی کیسے حسن و جمال اللہ نے رکھا ہے۔ بہرحال انسان جب ان چیزوں کی تعریف کرتا ہے تو بظاہر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے، آسمان کی تعریف کر رہا ہے، سمندر کی تعریف کر رہا ہے، قدرتی مناظر کی تعریف کر رہا ہے، مگر در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو یہ سب تعریف اللہ ہی کی ہو رہی ہے۔ اور کیوں اللہ کی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ تمام قدرتی مناظر کے اندر حسن و جمال، یہ فروٹ اور فلاور کے اندر خوبصورتی اور شیرینی کس نے پیدا کی ہے؟ اس کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ انسانوں کو حسن و جمال سے مالا مال کیا، اس کو حسن و جمال و جمیل بنانے والا اللہ ہے۔ لہذا دنیا میں ہم چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ تعریف بھی اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے الحمد کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لہذا جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی اس کا مستحق ہے، تو اب مفسرین نے لفظ الحمدللہ سے اللہ کی توحید کو ثابت کیا کہ جب ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک ہے اور ایسی ایسی حسین اور جمیل چیزیں اس نے پیدا فرمائی ہیں، لہذا اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے، بنانے والا ان کا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، سورج اپنے وقت طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت غروب ہو رہا ہے، پورا ایک نظام چل رہا ہے، تو الحمدللہ سے ہمارے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے توحید الوہیت ثابت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو وجود عطا فرمائے، کسی چیز کو نیست سے حذف کر دے۔ وہ چیز موجود نہیں تھی، اس کو وجود دے دیا۔ وجود دینے کے بعد پھر اس کے بقا کے لیے، اس کے لیے جو چیزیں ضروری تھی ان چیزوں کو اور ان سامانوں کو مہیا کیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج اس چیز کو اس کے کمال تک اور منتہا کمال تک پہنچایا۔ اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں، تین چیزیں ہوئیں، کسی چیز کو وجود دینا، وجود دینے کے بعد اس کے وجود کے بقا کے لیے سامان کا مہیا کرنا، اور پھر بتدریج اس کی تربیت کرتے 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 اس کو منتہائے کمال تک پہنچا دینا۔ ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب ہے، دنیا کے اندر بے شمار عالم ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، 40,000 ہیں۔ امام تفسیر حضرت مقاتل سے نقل کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ عالم 80,000 ہے۔ اللہ علم کتنے عالم ہیں اللہ جانتا ہے۔ ان تمام عالموں کو وجود اللہ نے عطا فرمایا، ان کے بقا کا انتظام فرمایا، اور پھر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ تربیت دے دے کر ان کے کمال تک پہنچا رہے ہیں۔ کائنات کے اندر یہ فضا جو ہم کو نظر آ رہی ہے، کیسی کیسی گلیکسی اندر ہے، کیسی کیسی کہکشائیں ہیں، اور اس کی وسعتیں کتنی ہیں، کتنی بڑی اور کتنی چوڑی۔ آج کل کی سائنسی جو تحقیقات ہمارے سامنے آئی ہیں، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر اور اس فضا کے اندر کیسی کیسی بڑی بڑی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ حالانکہ سائنس جو کہہ رہی ہے اور ان کی جو تحقیقات ہمارے سامنے آئی ہے، وہ کہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے نقل فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہماری ٹیکنالوجی کے ذریعے سے صرف ابھی تک 3% ہمارے سامنے آیا ہے، اور 97% تو تقریباً ابھی بھی ہماری نظروں سے غائب ہے۔ جب 3% کے اندر وہ کائنات کی وسعتوں کو جب بیان کرتے ہیں، اور ان وسعتوں کو آپ اگر پڑھیں، سائنسدان حضرات جو سائنس کے طلبہ ہیں
وہ ان کو پڑھتے بھی ہیں، معلوم بھی ہے ان کو، تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ گلیکسیاں اور یہ فضا کے اندر کیسی کیسی چیزیں ہیں اور کتنی کتنی بڑی ہیں. یہ زمین ہماری کتنی بڑی نظر آتی ہے، ان گلیکسیوں کے مقابلے میں تو ایک چاول کے برابر بھی نہیں ہے ان گلیکسیوں کے مقابلے میں. تو ایسی کیسی بڑی زبردست کائنات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کے رب ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. لہذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، تو یقیناً ایسی ہی ذات معبود بننے کے قابل ہے، اور یقیناً یہی ذات کہی جا سکتی ہے کہ وہ معبود برحق ہے. رب العالمین کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی بنیادوں کو ختم کر دیا، کہ جب رب العالمین صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رب العالمین نہیں ہے، لہذا معبود بننے کے قابل اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین سے بڑے معجزانہ طریقے سے ایک طرف تو ہم حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، اس کے اندر ان آیتوں کے اندر حقیقت میں اللہ کی حمد و ثنا کا تذکرہ ہے، مگر اس حمد و ثنا کے تذکرے کے ضمن کے اندر معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت ثابت ہو رہی ہے. تو توحید الوہیت بھی ثابت ہو رہی ہے، توحید ربوبیت بھی ثابت ہو رہی ہے. الحمدللہ سے توحید الوہیت یعنی اللہ بننے کے قابل اگر کوئی ہے تو دنیا میں لوگوں نے نامعلوم کتنے اللہ بنا رکھے ہیں اور نامعلوم کن کن چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے. یہ تمام کے تمام کے اندر اللہ بننے کے اگر کوئی قابل ہے حقیقت میں تو صرف اللہ کی ذات عالی ہے. رب العالمین کے اندر توحید ربوبیت کے اگر کوئی رب کہا جا سکتا ہے مطلقاً تو وہ رب العالمین اللہ کی ذات عالی ہے. لہذا الحمدللہ رب العالمین سے توحید کمال طریقے سے اور معجزانہ طریقے سے ثابت ہوئی. تو تین بنیادی مضمونوں میں ایک مضمون توحید کا ہے، وہ توحید الحمدللہ رب العالمین سے ثابت ہوئی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے انتہا معرفت نصیب فرمائے، محبت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اتنی اکمل طریقے سے ہمارے قلب کے اندر ہو کہ نفع نقصان کا مالک، شفا دینے والا، پوری کائنات کو چلانے والا اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات عالی ہے. لہذا جب وہ رب العالمین ہے تو وہی معبود بننے کے قابل ہے اور وہی یقیناً الوہیت کے قابل ہے. لہذا مقام الوہیت کے اوپر صرف وہی آ سکتے ہیں. ان کے علاوہ دنیا میں لوگوں نے جو لوگوں کو اپنے اپنے طور معبود بنا رکھے ہیں، اللہ بنا رکھا ہے، کوئی بھی معبود بننے کے قابل نہیں ہے. لہذا الحمدللہ رب العالمین سے بڑے معجزانہ طریقے سے اللہ کی توحید کا ثبوت ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس توحید کے اوپر کامل ایمان نصیب فرمائے، ہماری توحید کو خالص بنائے، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، کسی طرح کا شرک نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کو ہم وحدہ لا شریک، ان کی ذات میں بھی یقین کر رہے ہوں، ان کی صفات کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہو ہونے کا یقین کر رہے ہوں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہم ثابت کرتے ہوں. اس قسم کا الحمدللہ ایمان اللہ پاک ہم کو عطا فرمائے، ایسی توحید ہم کو عطا فرمائے. اللہم آمین. درود شریف پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك الجلي والشرك الخفي والمعاصي كلها، العجب والكبر والحقد والحسد وحب الدنيا وحب المال وحب الجاه والشح والبخل وجمع المال. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها. أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا في هذا المقام وفي هذا الوقت ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا بلغته وغنمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا غياث المستغيثين غثنا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا شافي الأمراض اشف مرضانا، يا شافي الأمراض اشف مرضانا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بہت مبارک وقت ہے، اللہ تمام روزے دار ہیں. یا اللہ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے. یا اللہ ایسے وقت کے اندر یقیناً آپ ہماری دعاؤں کو اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. یا اللہ بہت لجاجت کے ساتھ، بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بہت ہی تضرع کے ساتھ ہم اپنے تمام زندگی کے اور اپنی زندگی کے تمام گناہوں کا، خطاؤں کا، لغزشوں کا اعتراف کرتے ہوئے انتہائی ندامت کے ساتھ ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. یا اللہ اپنے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے اساتذہ مشائخ کے لیے، اپنے اولاد و بچوں کے لیے، اپنے ازواج کے لیے اور اپنے تمام بھائی بہنوں کے لیے، تمام متعلقین محبین کے لیے جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، اور پوری امت کے لیے. یا اللہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو اور پوری امت کی توبہ کو قبول فرما.
ہم کو اور پوری امت کو ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اپنے آغوش رحمت میں لے کر اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کر اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اپنے پکڑ سے، اپنے غضب سے، اپنے غصے سے اللہ دنیا میں بھی محفوظ فرما، موت کے وقت میں بھی محفوظ فرما، اور میدان قبر کے اندر بھی محفوظ فرما، اور میدان محشر کے اندر بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ میدان محشر کے اندر اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، زندگی کی بھی تمام مشکلات کو آسان فرما، موت کی سکرات کو آسان فرما، قبر کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ جو قبروں میں ہے یا اللہ ان کے لیے ان کے قبروں کو ریاض الجنہ بنا دے، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے، اور میدان محشر کے اندر محض اپنے فضل و کرم سے وہاں کی مشکلات کو بھی آسان فرماتے ہوئے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، حساب یسیر کا معاملہ فرما، دائیں ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اے اللہ آپ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہماری زندگی کے اندر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے قدر کی توفیق عطا فرما، اور ایمان، قرآن اور آپ کی دی ہوئی تمام باطنی اور ظاہری نعمتوں کے اوپر دل و جان سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کے اندر وہ اعمال آپ کی رضا کے لیے للہ بالاخلاص کے ساتھ عطا کر فرما کہ جن سے آپ راضی ہو جائیں۔ ہمارے لیے روزوں کو آسان فرما، تمام بیماروں کے لیے روزوں کو آسان فرما، جو بیچارے بیمار ہونے کے باوجود بھی ہمت کر کے روزے رکھتے ہیں، یا اللہ ان کو ہمت عطا فرما، ان کو غیبی یا اللہ روحانی قوت عطا فرما، یا اللہ بیماری کے جو اثرات ہیں اپنے رحمت سے ختم فرما، جسمانی قوت بھی عطا فرما، روحانی قوت بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت کا، اپنے کرم کا، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، پوری امت کے لیے رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مرحوم ہوئے ہیں یا اللہ مسجد مومنین کے امام صاحب جن کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان کو یا ان کی بار بار مغفرت فرما، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں مولانا انعام الحسن صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بیمار ہیں پورے عالم کے اندر، یا اللہ ان تمام کو اپنے فضل سے شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ امت کا ہر فرد کو چین اور سکون اور جو ضروریات ہیں اپنے خزانے غیب سے ان کو ان کی ضروریات مہیا فرما، یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو مظلوم ہے یا اللہ ان کی مظلومیت کے اوپر رحم فرما، اور جو ظالم ہے ان کو اپنے ظلم سے نکلنے کی اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا، اللهم انا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا وتغفر جميع امة محمد صلى الله عليه وسلم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين، اللهم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين برحمته۔